وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے طریقے سے اس سبجیکٹ کو پورا کر سکوں۔ یہ صرف ایک سبجیکٹ نہیں، یہ بہت سی زندگیوں کا سوال ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے، اور یہ مسلمس میں بھی پرابلم ہے اور غیر مسلم میں بھی پرابلم ہے۔ میں نے جب یہ اسٹیٹس لگایا کہ آج کا میرا سیشن یہ ہے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ پوائنٹ ہے کیا، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس ورڈ کا نہیں پتہ یہ ہے کیا۔ سے نو ٹو پوائنٹ، یعنی ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ پوائنٹ ہے کیا؟ پوائنٹ جو ہے وہ شارٹ فارم ہے پورنوگرافی کی، رائٹ۔ اردو میں اگر آپ سمپل مطلب اس کا لے لیں تو یہ ہے فحاشی، ٹھیک ہے۔ وہ ویڈیوز جو فحاشی پھیلاتی ہیں، وہ رائٹنگز جو فحاشی پھیلاتی ہیں، وہ فوٹوگرافس جو آپ کے اندر سیکشول ڈیزائرز پیدا کرتی ہیں، ان کو اروز کرتی ہیں، آپ کی فیلنگز کو اروز کرتی ہیں، ان کو کہتے ہیں پورن۔ اور اس سب چیز کو کیا کہتے ہیں؟ پورنوگرافی، فحاشی۔ اگر آپ اس کا چھوٹا سا مطلب دیکھیں تو وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ایک انڈیویجول پرابلم، یہ پرسنل پرابلم نہیں ہے، اب یہ کلچرل پرابلم ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ۔ اور بات یہ کہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ گناہ کا کام نہیں تو پھر آئیں سب کے سامنے آ کے کر کے دیکھیں، کریں۔ آپ سب کے سامنے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ اس طرح کی رائٹنگز کو پڑھنا، اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا یا آڈیوز کو دیکھنا اگر بہت اچھا کام ہے تو کیوں آپ اندھیرے کا استعمال کرتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے موبائلز پہ لاکس لگاتے ہیں؟ کیوں آپ لیپ ٹاپ کو کسی ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا؟ کیوں آپ اپنے ماں باپ سے چھپ کے دیکھتے ہیں؟ کیوں آپ اپنی بیویوں سے چھپ کے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ حلال ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں تو سب کے سامنے کر کے دیکھیں۔ کیا ہمت ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہاں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ گناہ تو یہ بہت بڑا ہے، لیکن میں نے یہ جب سٹارٹ کیا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے اس چیز سے لوگوں کو باہر نکالنا ہے۔ دیکھیے، اگر میں گناہ گاروں سے نفرت کرنا شروع کر دوں تو میں ان کے مسئلوں کو سالو نہیں کر سکتی۔ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گاروں سے تو نفرت نہیں کرنی۔ مجھ سے کوئی مجھ سے بات کرتا ہے کہ ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں تو میں کہتی ہوں الحمدللہ کہ آپ نے مجھ سے شیئر کیا۔ اگر وہ اپنی پرابلم شیئر نہ کریں تو کیا ہو، اس کا کیا رزلٹ نکلے؟ مسئلے کا حل ہی نہ نکلے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں انشاءاللہ کہ آپ کس طرح آپ کا نفس آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں، بتائیں باجی ہم کیا کریں، ہم کیسے یہاں سے باہر نکلیں، رائٹ۔ تو کئی جگہ پہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور جہاں پہ گناہ سمجھا جاتا ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو موویز ہیں، اس طرح کی چیزیں کیوں دیکھی جاتی ہیں، پہلے ہم دیکھیں کیوں دیکھی جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے جب ہم بچپن میں تھے تو جو ڈرامے لگتے تھے انڈیا کے یا موویز لگتی تھی تو وہاں پہ اچانک کیا ہوتا تھا، جب کوئی ایسا سین آنے لگتا تھا تو وہ فوراً سے آگے پھول آ جاتے تھے، رائٹ۔ نظر نہیں آتا تھا پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو ایک کیوریوسٹی پیدا ہوتی تھی، آخر اس پھولوں کے پیچھے کیا ہے، یہ جو اچانک چادر آگے آ گئی اس کے پیچھے کیا ہے، رائٹ۔ پھول آگے اور دیٹس اٹ، پردہ آگے آ گیا، تو کیوریوسٹی ہوتی تھی۔ یعنی ہمیں اس طرح کا بچپن سے ہی کچھ چیزیں انکانشیسلی ہمارے سامنے آ رہی۔ اب تو آپ دیکھیں کہ اوپنلی آپ ٹام اینڈ جیری کے کارٹونز دیکھ لیں، آپ کوئی بھی اور کارٹونز دیکھ لیں، ان میں اوپنلی کچھ ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، چاہے ان میں صرف آپ ان کی ٹانگیں دکھائی جا رہی ہیں، اور ظاہرہ بچوں میں ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوا ہے، رائٹ۔ تو کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیوریوسٹی سے، جو بچپن میں۔ تو سب سے پہلے میں بچوں کی بات کروں گی۔ 12 to 14 ایج میں یہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب یہ بیفور 12 بھی ہے، رائٹ۔ یہ بچوں میں بہت زیادہ چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، میں سب کی طرف آؤں گی، لیکن دیکھیں جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ہارمونز بڑھ رہے ہوتے ہیں، کم ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے باڈی پارٹس میں چینج آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیوریس ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس جاننے میں وہ کچھ ایسی چیزیں اوپن کر بیٹھتے ہیں، کچھ ان کی فرینڈز ان کو ٹیگ کر دیتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں اس میں، اور وہ غلط طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی کیوریوسٹی سے کام شروع ہوتا ہے، رائٹ۔
باہر ابراڈ میں اس کی باقاعدہ سیکس ایجوکیشن دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کو پہلے سے ہی یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ فزیکل ریلیشن اتنا کامن ہو گیا, یعنی کہ چھوٹی 11 سال کی بچی ہے, وہ یہ کام کر رہی ہے, اس کو پتہ نہیں اس کا رزلٹ ہوتا کیا, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. وہ جس لڑکے کے ساتھ انوالو ہے اس لڑکے کو بھی نہیں پتا, یا اس کو پتا بھی ہے تو وہ ایک دوسرے کو یوز کر لیتے ہیں, اور رزلٹ میں کیا ہو جاتے ہیں, پریگننسی ہو جاتی ہے. ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کریں کیا نہیں. کیوں؟ وہ جب یہ سب کچھ اب وہاں پہ ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ آپ کو ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ایسے ایسے ہونا ہے, آپ نے ایسے سیف سائٹ پہ جانا ہے, یعنی غلط طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ان کو ایسی ویب سائٹس دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو چیک کریں. ان کے نزدیک تو گناہ ہے ہی نہیں, کہتے ہیں ویب سائٹ پہ وزٹ کریں, آپ کو کیسے ہی کام کرنا ہے کیسے نہیں کرنا, اور اس طرح کرتے کرتے وہ پورنوگرافی کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی ان بچوں کو بتایا جاتا ہے, یہ باہر کی بات بتا رہی ہوں. اور ہمارے یہاں کے جو دیسی بچے ہوں گے وہ کیا ہوں گے, وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے, وہ اور زیادہ کیوریس ہو جائیں کہ ہم پتہ لگائیں آخر ہوتا کیا ہے, ہمارے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے, رائٹ. تو یہ بچوں میں بہت زیادہ آتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بہت بڑا رول جو ہے والدین کا, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. بڑوں میں کیوں آ رہا ہے جناب؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم پہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. گھر والے شادی نہیں کرتے تو بچے کیا کرتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں تم اچھی ڈگری لے آؤ, تم اچھی تمہاری جاب ہو جائے, تم اچھا کما لو, پھر ہم تمہاری شادی کریں گے. اور چونکہ وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بالغ ہو گئے ہوتے ہیں, ان کے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں جیسی ہارمونل چینجز آتی ہے تو آپ کے اپنے اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن بڑھ جاتی ہے. تو گھر والے کیا کرتے ہیں, وہ شادی نہیں کرتے, اور اس وجہ سے وہ غلط کام پہ لگ جاتے ہیں. وہ اپنی جو فزیکل ڈیزائرز ہیں وہ ان سب کو دیکھ کے, اپنا جو پلیئر ہے, سکون ہے, اس کو دیکھ کے حاصل کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اس میں ایک وجہ یہ ہے گھر والے شادی نہیں کر رہے ہوتے. کئی جگہ پہ تو میرے پاس ایسے مسئلے آ رہے ہیں کہ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کہیں, لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے, وہ بتا نہیں رہی ہوتی کہ یہ اب ہماری کنٹرول سے باہر ہے, آپ ہماری شادی کر دیں. جیسے دین کہتا ہے کہ آپ نہیں شادی کرنے کی استطاعت آپ میں نکاح میں, تو آپ روزے رکھنا شروع کر دیں, کیونکہ جو روزے ہیں وہ آپ کو ان چیز سے روک کے رکھتے ہیں, باندھ کے رکھتے ہیں. اب جو انسان فارغ ہے, جاب لیس ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں, تو اس کے پاس ایک ہی کام ہے کہ وہ فحش فلمیں اور فحش گانے اور یہ سب کچھ دیکھے, رائٹ, کہ اس کو سکون ملے. اصل میں جو یہ لوگ ہیں نا, یہ ایک اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو وہ دنیا, وہ لوگ, وہ پارٹنر زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کمپیریزن ٹو ریئل ورلڈ, رائٹ. وہ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, وہ بس وہ موقع چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پہ ہم یہ گندی چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ مسئلہ آ رہا ہے جہاں پہ عورتوں کے خاوند جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں, کئی سال باہر رہتے ہیں, یہاں پر ایک سال میں ایک دفعہ چکر لگاتے ہیں. آپ وہ بیویاں جو ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کام اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتی ہیں. لڑکے باہر دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں عورتیں یہاں دیکھ رہی, ٹھیک ہے. گندے گانے, ٹھیک ہے. جب آپ گندے گانے دیکھیں گے تو کیا ہوگا, آپ کے اندر وہ چیز آئے گی کہ ہاں اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے. بے شک گانوں میں انکمپلیٹ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, لیکن آپ کمپلیٹ پیکج چاہتے ہیں کہ مجھے کمپلیٹ پتا چلے کہ یہ ہوتا کیا ہے, تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اب بچوں کو ایک بہت زیادہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ یہ ورڈ سیکس ہے کیا. ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح کا ورڈ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہے کیا, یہ بولتے ہوئے بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے وہ نیٹ پہ جاتے ہیں, سارا مٹیریل یوٹیوب سے ان کو مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. سب کچھ اوپن ہے, سب کچھ کھلا ہوا ہے. ایک بچی کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوا, میں لٹری آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کسی نے ایک بچی کو کلپ جو ہے وہ سینڈ کر دیا, اس پہ کلک کرو, ٹھیک ہے. اس لڑکی نے اس پہ کلک کیا اور اس کے سامنے ایک ویڈیو چلی جو بالکل نیوڈ تھی, لڑکا لڑکی کی. اس نے وہ دیکھی, پہلے تو وہ ڈر گئی, اس نے بند کر دی. اب یہ بچی کس کلاس میں ہے, 5 کلاس میں, ٹھیک ہے, جس وقت کی میں بات بتا رہی ہوں. اور اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا. پھر اس نے 1 دفعہ دیکھا, پھر اس نے 2 دفعہ دیکھا, پھر وہ 3 دفعہ, 4 دفعہ, اور وہ دیکھتی گئی. اور اس کا یہ حال ہو گیا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ میں نے یہ مسئلہ دیکھا ہے. میں کہتی تم پڑھتی کیوں نہیں. وہ پھر بڑی ہو کے 8 کلاس تک پہنچ گئی. تو میں نے کہا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, تمہیں کیا مسئلہ. تو وہ رونے شروع ہو گئی. وہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہوں تو میں چیخیں مارتی ہوں, میں روتی ہوں. میں کہا کیوں. وہ کہتی ہے میں اپنے آپ کو دیکھ کے اس حالت میں, تو میں اپنے آپ کو دیکھ کے میں ڈر جاتی ہوں. اور وہ چیخیں مارتی, کبھی واش روم میں, کبھی اپنے خود بال نوچتی ہے, اسے پڑھ نہیں پاتی. وہ سارے امیجز اس کے ذہن میں آتے ہیں, ذہن یہاں سے خراب ہو گیا. گھر والوں نے کھلے عام موبائل دے دیا, جو تم یوز کرو. اور گھر والے یہ بھی نہیں دیکھتے, دیکھیں نا, بچے جو ہیں وہ چھپ چھپ کے جب دروازے بند کر کے, اندھیرا کر کے لیپ ٹاپس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, موبائلز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو کیوں نہیں چیک کیا جاتا, کیوں کوڈ لگائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں ان کے موبائلز پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں, کیوں وہ چھپ چھپ کے سب کچھ دیکھتے ہیں. اس چیز کا ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اندر کیا کام کر رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پیرنٹس بالکل ہی ان اویئر ہیں, کہ ان کے بچے کر کیا رہے ہیں.
ہمارے مذہب میں تو یہ بات ہے نا کہ ورجن ہونا ایک مطلب مقدس ہونا، پاک ہونا ضروری ہے، رائٹ. لیکن باہر کے ممالک میں اس چیز کو اتنا زیادہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، برا نہیں سمجھتے کہ اگر شادی سے پہلے کسی کا کوئی ریلیشن ہو جائے کسی کا، اس چیز کو برا نہیں سمجھتے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اپنے نکاح سے پہلے کوئی ایسا ریلیشن رکھنا. تو ان سب کو آپ تبھی بچا سکتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کے موبائل کا دھیان رکھیں گے، ان کے جو وہ کہاں پہ یوز کر رہے ہیں لیپ ٹاپ وغیرہ. جب آپ ان کو سیپریٹ رومز میں سب کچھ دے دیتے ہیں تو وہ چھپ چھپ کے کام کریں گے. کیوں نہیں اوپنلی کیا جاتا یہ سب کچھ؟ میرے پاس ایک کیس اس طرح کا تھا جس میں لڑکا اب نارمل ہے، لائک وہ باقی بچوں کی طرح نہیں ہے اس کا مائنڈ، رائٹ. وہ کیا دیکھتا ہے، وہ اپنی گیمز وغیرہ کھیلتا ہے، لیکن پوری رات اس کے پاس وہ موبائل ہوتا ہے، اس کا ٹیب ہوتا ہے. اور جب اس کی ہسٹری دیکھی گئی اس بچے کی، یعنی ویسے اس کا وہ بڑا ہے ایج میں لیکن اب نارمل ہے، مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. جب اس کی ہسٹری دیکھی گئی اس کے لیپ ٹاپ کے اس کے اوپر ٹیب کے اوپر، تو اس میں وہ ساری گندا مٹیریل تھا جو وہ لگاتار وہ دیکھ رہا تھا وہ سب کچھ. انا للہ. کیونکہ جب آپ کے اندر ہارمونل چینج آ رہی ہے وہ تو سب میں آتی ہے، چاہے اب نارمل ہو چاہے نارمل ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے بیلنس کیسے کرنا ہے، اس چیز کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ جب شادی شدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی یہ بہت بری چیز ہو گئی ہے کہ وہ شادی کرنے کے بعد یا شادی کرنے سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ فرض ہے کہ وہ ایسی موویز دیکھ لیں کہ بھئی ہم نے اپنا ریلیشن کیسے بنانا ہے، اور وہ بہت سے گندے میٹیریل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو پہلے اس ٹاپک مطلب اس ایک چیز کو فیکٹر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ گندگی ہے جس کو دیکھا جاتا ہے. اس کی ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی بھی ایج گروپ کا بندہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ شادی شدہ انسان بھی ہو سکتا ہے، غیر شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جوان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بھی دیکھتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے اس کو چھپ کے دیکھا جائے، سب کے سامنے دیکھا جائے، یہ غلط ہے. اب اس کے جو اگر ہم ریزلٹس کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ بولیں کہ کیوں غلط ہے، مجھے یہ بتائیں کیوں غلط ہے. سب سے پہلی بات تو یہ، جیسے میں نے پردہ سیریز کروائی، پردہ سیریز میں آپ کو بتایا گیا اپنے آپ کو پردہ کریں، اپنے آپ کو کور کریں، یہ سب کچھ تھا. اور اس میں پہلا ٹاپک کیا تھا؟ اپنی آنکھوں کی حیا. ٹھیک. یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ اپنے گھروں سے ہوتا ہے. جب آپ کے گھر میں لڑکیاں، بچیاں، مائیں اپنے آپ کو پوری طرح کور نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا، ان کا بچہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، ان کو پتا نہیں ہے، وہ اپنے دوپٹے چھوڑ کے پھر رہی ہیں، ٹائٹ جینز پہن رہی ہیں، پھر بھائی کے سامنے آ رہی ہے، پوچھ رہی ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں. یہ سب فیکٹرز جو ہیں مل کے کیا کرتے ہیں، اس بچے کے اندر یہ ایک جذبہ روز ہو جاتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ ڈسکور کرنا چاہتا ہے عورت کیسی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ پورن موویز کا سہارا لیتا ہے، یا وہ چاہتا ہے پھر میری بھی شادی ہو جائے. تو سب سے پہلے آپ کے گھروں سے شروع ہوتا ہے. پھر جو گلی میں لڑکے ہیں وہ ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں آتی رہتی ہر لڑکی کو دیکھیں گے. اکیڈمیز میں کیا ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں جو ہے اکٹھے ہیں، ان کی میوچل کلاسز ہو رہی ہیں، وہاں سے وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا دوپٹہ نیچے گھرا تو کیا ہوا. لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں کہ وہ لوز جینز پہن کے آ رہے ہیں، آدھے آدھے ویسے ننگے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں مل کے ان کے دماغ میں گند بھر دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے، سائنٹسٹ جو ہیں کیمبرج یونیورسٹی کے، انہوں نے ریسنٹلی اسٹڈی کیا ہے کہ جو برین سکینز ہیں پورن ایڈکٹس کے جو دیکھتے ہیں، ان کے دماغ، انہوں نے یہ فاؤنڈ کیا ہے کہ ان کا بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے لائک دوز آف ڈرگ ایڈکٹس. جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں، نشہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، وہ اور جو پورن موویز دیکھتے ہیں، ان دونوں کا جب انہوں نے دماغ دیکھا کیا تو وہ ایک جیسا تھا. یعنی یہ ایڈکشن ہے، یہ آپ کے دماغ کو، آپ کی باڈی کو، آپ کے ریلیشن شپ کو، ان سب کو تباہ و برباد کریں. ایسے لوگ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت کمزور. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. ان کا نفس ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، رائٹ. وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. کئی لڑکیاں ہیں جو کہتی ہیں ہم یہ کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتا ہے، اور جب ہو جاتا ہے اس کے بعد پچھتاوا، اور پھر اللہ کا ڈر. مسلم ہے تو اللہ کا ڈر کہ یہ میں نے کیا کیا، کیونکہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جو اس نے کیا وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت زیادہ پچھتاوا. اصل میں دیکھیں میرا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا، اس کا نام میں نے سے نو ٹو پورن ڈالا، لیکن ایکچولی یہ جو میں نے بنانا تھا وہ تھا میسٹربیشن کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن اس کی روٹ کاز یہ تھی. اب یہ کیا چیز ہے، آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے. یہ ایسی بیماری ہے، یا یہ ایسی بیماری ہے، نفسانی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو خود ہی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے.
جب کسی کے پاس پارٹنر نہیں ہے اور وہ یہ گندی موویز دیکھے گا تو وہ یہ کرنا چاہے گا اور اس کرنے کو وہ اپنے ساتھ کر دے گا. انا للہ. جی ایسا ہو رہا ہے. جب گندگی کے رستے کھلتے جاتے ہیں تو انسان کو سمجھ نہیں آ رہا تک وہ کیا کرے, تو وہ اپنے ساتھ خود ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ صرف لڑکیاں نہیں, یہ لڑکے بھی کر رہے ہیں. لڑکے تو بہت زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ فحاشی جو ہے وہ مرد دیکھ رہے ہیں, عورتیں نہیں دیکھ رہی. آپ کی عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں کیونکہ وہ مرد ان کو کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں. عورتیں بھی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, جن کی لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں یا وہ اپنے ہسبینڈ سے سیٹسفائی نہیں ہے اور ہسبینڈ نے ان کے ساتھ ریلیشن ایسا رکھا ہوا ہے کہ بس محبت تو ہے نہیں نا, پھر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی, وہ اپنے ساتھ وہ کام شروع کر دیتی ہیں. اصل میں میرا ٹاپک یہی تھا کہ بہت سے بچے بچیاں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ خود ہی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے, اپنے آپ کو خوشی دینے کے, اپنے آپ کو پلیئر دینے کے لیے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے پھر جب وہ یہ کام کرتے ہیں, آہستہ آہستہ ان کی باڈی کمزور ہوتی ہے, وہ ویک فیل کرتے ہیں, ان کا اپنے کام پہ دھیان نہیں رہتا, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں, سکن خراب ہو جاتی ہے, ہر طریقے سے یہ کیا ہوتا ہے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک, ان کو خوشی نہیں کسی چیز میں محسوس ہوتی, بس وہ یہی ہے ان کی فیلنگز ان کو کنٹرول کر رہی ہوتے ہیں. رائٹ. تو اس کی وجہ سے کیا ہونا شروع ہوا کہ جب ایسے مردوں کی, ایسی لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے پارٹنر سے سیٹسفائی نہیں ہوتے کیونکہ ان کو خود ہی سے عادت پڑی ہوتی ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی, تو وہ اپنے پارٹنر سے خوش نہیں ہو پاتے. وہ شادی بھی نہیں کروانا چاہتی, شادی کروا بھی لیں تو وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتے. نہ ایسے مرد خوش ہوتے ہیں, نہ ایسی عورتیں خوش ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ فحاشی دیکھ لی ہے. یعنی نظریں جب اٹھی کسی گندی چیز کے اوپر, چاہے وہ گندی رائٹنگ ہے, گندے فوٹوگرافز ہیں, ویڈیوز ہیں, تو اس کے پوری کی پوری ذات گندگی میں گندگی اس کے اندر آ گئی, بھر گئی اس کی ذات گندگی سے. اس کو حلال چیز میں مزہ کیسے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. اس کو حلال چیزیں اٹریکٹ نہیں کرے گی, اس کو حرام ہی کرے گی کیونکہ اس نے حرام کے مزے لیے. رائٹ. اور پورا کا پورا ریلیشن شپ جو ہے وہ آج خراب ہو رہا ہے کیونکہ ریئل ورلڈ جو ہے وہ ان کو ٹریک نہیں کرتا. وہ جو چیز وہ دیکھ رہے تھے نیٹ پہ وہ ان کو زیادہ زبردست لگ رہا تھا, اس میں کچھ نیونیس تھی, اور ان کو جو ریئل لائف اور ریئل پارٹنر میں بورنگ لگتے ہیں, ایک ہی شکل, ایک ہی سب کچھ, کیونکہ آنکھیں بہت گندی گندی جگہ پہ کھل گئی تھی. اصل ٹاپک میرا یہی تھا کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اس کا حل نکالنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایسا نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں الاؤ نہیں کیا, ہماری باؤنڈریز ہیں, ہم ان کو کراس نہیں کر سکتے. آپ کا اپنے جسم پہ یہ والا حق نہیں ہے.